اس دوشاخے پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کے تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہوتا ہے۔ میرے پسندیدہ استاد راؤ تصور کہا کرتے تھے کہ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں، پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آہانی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ گو اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانے بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاقو چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ بھی کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریلیا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے سٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی، ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس، درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، اسی لیے پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں جھانک کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لہجے کے لیے دوشاخے کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھٹک کر نیند کو بھگانے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کی ابتدا ہی میں ہمیں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپرز کا جوڑیوں کی صورت کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، بلکہ میرا استاد بھی تھا، اور اصل مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔
پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بضد ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کے واپس ہو جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ اڑائی، گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا حصہ عبور کر چکی تھیں۔ میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں نے اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سمال پیک سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منہ لگایا تو 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں آتے وقت ایک چشمہ تاڑایا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا، میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا، سمال پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھ دی۔ سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کے چاند کے بقدر ارد گرد کا علاقہ روشن دکھا رہی تھی۔ رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ سنائپر رائفل سے تیزی سے فائر کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہر سنائپر اپنے ساتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے کام میں لا سکے۔ 30 راؤنڈ کی لمبی میگزین لگا کر گلاک 19 کسی بھی طرح کلاشنکوف سے کم مفید نہیں تھا۔ ایک سنائپر کو سنائپر رائفل کے ساتھ پستول کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بلا شبہ میں پستول کے استعمال میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ چشمے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، جولائی کے مہینے میں موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ گو دن کو سورج کی تمازت ماحول کو کافی حد تک گرما دیتی تھی، مگر یہ حدت بھی خوشگوار اثر لیے ہوتی تھی۔ چشمہ مچان سے قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اس قریباً 1.5 کلومیٹر میں 25-30 گز کی کمی پیشی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلوں کا اندازہ لگانا بیکار کا مشغلہ نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد میں عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں نارمل رفتار سے چشمے کی طرف بڑھتا گیا۔ جنگلی جانوروں سے مدبھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ گو اس علاقے میں کبھی کبھار ریچھ اور شیر نظر آ جاتے ہیں، مگر ایسا واقعہ خال ہی پیش آتا ہے۔ البتہ وہاں لومڑ کثیر التعداد پائے جاتے ہیں۔ دشمن کی گشتی دستے بھی چونکہ پہلے سے موجود رستوں پر گشت کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے بھی میں بے فکر تھا۔ لیکن کسی بھی قسم کی انہونی اچانک سر پر پڑنے والی آفتاب کا گمان، اس کے ساتھ رات کا اندھیرا، انجان علاقہ، دشمن کی سرزمی اور تکمیل مقصد سے پہلے کسی حادثے کا خطرہ اور اس جیسے کئی ایک احساسات بہرحال میرے دل میں ضرور جاگزیں تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ ہوا سردی بڑھانے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ برفیلی چوٹیوں سے گھوم پھر کر یہاں تک پہنچتی ہے۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور ہاتھوں کا اوک بنا کر پانی پینے لگا۔ نہایت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ خوب سیر ہونے کے بعد میں نے سمال پیک سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور بھرنے لگا۔ بوتل بھر کر میں نے سمال پیک میں رکھی اور واپس چل پڑا، لیکن واپس چلنے سے پہلے میں نے قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا تعین ضروری سمجھا تھا۔ گو میرے پاس کمپاس بھی موجود تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک سنائپر کے ضروری سامان میں کمپاس، دوربین، نائٹ ویژن سائٹ، نقشہ، چاقو، رسی، ونڈر میٹر، ٹارچ، لائٹر یا ماچس اور وائر کٹر وغیرہ کی موجودگی نہایت ضروری ہے۔ واپس جاتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے سینئر کی ہدایات اجاگر ہوئیں جو اس نے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں دی تھی۔ 28 یا 29 جولائی کو اس علاقے میں بریگیڈیئر پرکاش کی آمد متوقع ہے۔ اس نے دیوار پر ٹنگے بڑے سے نقشے پر سبز رنگ کے لیزر پوائنٹ کی روشنی سے ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کی تھی، اور یہ وہی بدبخت ہے جس کے حکم سے اس سرحدی پٹی پر آئے روز گولہ باری جاری رہتی ہے۔ اس نے مخصوص رستے کی نشاندہی کے ساتھ نقشے کے ساتھ لٹکی ایک بڑی سی تصویر پر لیزر پوائنٹ کی روشنی ڈالی۔ وہ تصویر بریگیڈیئر پرکاش کی تھی۔ ہمارے سینئر کی گفتگو جاری رہی۔ سرحد کے سکون کو تہو بالا کر دیا ہے خبیث نے۔ گو اس بے مقصد گولہ باری سے سرحدی علاقے کے مظلوم شہری ہی بے سکون رہتے ہیں، بلکہ کئی ایک کے زخمی اور جاں بحق ہونے کی خبریں بھی تواتر سے ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایسے شر پسند جو امن معاہدے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی کاروائیاں جاری رکھیں، زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث شخص ہے کہ اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالاں ہے۔
اسے یہاں تعینات ہوئے 4 ماہ ہونے کو ہے اور ان 4 ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہوں۔ اب ہمیں باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے ان 2 تاریخوں میں آنے والا ہے۔ یقیناً اس بدبخت نے کوئی نئی شرارت سوچنی ہوگی۔ ہم اس کی شرارتوں سے خوفزدہ نہیں، لیکن شرارت کرنے والے کا سدباب اگر ممکن ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صادق، آپ سینئر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار سرحد پار جا کر کامیابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں، جبکہ راجہ ذیشان حیدر پہلی مرتبہ کسی مشن پر جا رہا ہے۔